السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مسلمان کس طرح زندگی گزارے؟ دین اسلام عقائد، عبادات، اعمال صالحہ، اخلاق حسنہ اور آداب عالیہ کا نام ہے۔ جب کوئی شخص اسلام قبول کر لے اور یوں کہے کہ میں مسلمان ہوں، اس پر لازم ہے کہ پورے اسلام کو قبول کرے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آج کل لوگوں نے یہ طریقہ نکالا ہے کہ مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی ہے، لیکن اسلام کے ارکان اور اعمال اور اخلاق اور عادات سے غفلت بھی برتتے ہیں اور پیچھے بھی ہٹتے ہیں۔ دعویٰ کچھ اور، عمل کچھ اور، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ جب مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، تو پوری طرح اسلام پر عمل کرنا لازم ہے۔ اس مضمون کو آپس میں ایک دوسرے کو سنائیں اور عمل پر آمادہ کریں۔ نمبر 1، اسلامی عقائد سیکھیں۔ اہل سنت والجماعت کے عقائد معلوم کریں اور انہی کو اپنا عقیدہ بنائیں۔ جتنے بھی یہ گمراہ فرقے ہیں، مثلاً شیعہ، قادیانی، آغا خانی، بوہری، ان سب سے دور رہیں اور بدعات سے مکمل پرہیز کریں۔ نمبر 2، ہر عاقل بالغ مسلمان پر مرد ہو یا عورت 5 نمازیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء فرض ہیں۔ ان کو گھر پر ہوتے ہوئے اور سفر میں، مرض میں، تجارت کرتے ہوئے، نوکری میں لگے ہوئے ہر حال میں ادا کریں۔ وتر کی نماز عشاء کے فرضوں کے بعد پڑھنا واجب ہے، اس کو بھی کبھی قضا نہ ہونے دیں۔ عورتیں گھروں میں اور مرد مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے ایک نماز کا ثواب 27 گنا کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز کی پابندی کی، اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا اور اس کے ایمان کی دلیل اور اس کی نجات کا سامان ہوگی، اور جس نے نماز کی پابندی نہ کی، اس کے لیے نماز نہ نور ہوگی، نہ اس کے ایمان کی دلیل ہوگی، نہ نجات کا سامان ہوگی، اور قیامت کے روز یہ شخص قارون اور فرعون اور اس کے وزیر حامان اور مشہور مشرک ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ وطروں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وطر پڑھنا ضروری ہے، جو شخص وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور سنت مؤکدہ کے بارے میں فرمایا کہ جس نے دن رات میں 12 رکعتیں پڑھنی، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جائے گا۔ 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 رکعتیں ظہر کے بعد، 2 رکعتیں مغرب کے بعد، 2 رکعتیں عشاء کے بعد اور 2 رکعتیں فجر سے پہلے۔ ان کے علاوہ عصر سے پہلے کی جو 4 رکعتیں سنت غیر مؤکدہ ہیں، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں یوں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے۔ نفل نمازوں کی بھی بڑی اہمیت ہے، جس میں نماز تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، اشراق، چاشت، تہجد اور مغرب کے بعد کی نفلیں بھی آ جاتی ہیں۔ نفل نمازوں کا ذخیرہ بھی ساتھ لے کر جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ نماز ٹھیک نکلی تو کامیاب بامراد ہوگا، اور نماز خراب نکلی تو محروم اور نامراد ہوگا۔ پھر اگر کچھ فرائض میں کچھ کمی رہ گئی تو پروردگار عالم جل جلالہ کا فرمان ہوگا کہ دیکھو کیا میرے بندے کے کچھ نوافل بھی ہیں۔ پھر نوافل کے ذریعے فرائض کی کمی پوری کر دی جائے گی۔ پھر زکوٰۃ کا بھی اسی طرح حساب ہوگا، پھر دوسرے اعمال کا بھی اسی طرح حساب ہوگا۔ نمبر 3، اپنی نمازیں درست کریں، صحیح طریقے پر یاد کریں اور بچوں کو بھی صحیح طریقے پر نمازیں سکھائیں اور یاد کرائیں
تمام حروف کو صحیح طریقے پر ادا کرنا لازم ہے۔ بہت سے لوگوں کو زندگی بھر صحیح کلمہ بھی یاد نہیں ہوتا اور نمازیں بھی غلط ملت پڑھتے ہیں، اس میں آخرت کا بڑا خسارہ ہے۔ نمبر 4، بچوں کو نمازیں سکھانے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو۔ جب وہ 7 برس کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان پر سختی کریں، ان کو ڈرائیں، ان کو ماریں۔ جب 10 برس کے ہو جائیں اور 10 برس کی عمر ہو جانے پر ان کے بستر بھی علیحدہ کر دیں، ایک دوسرے کے ساتھ نہ سلاؤ۔ نماز جمعہ کا خاص اہتمام کریں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف روانہ ہو جایا کرو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بغیر مجبوری کے جمعہ چھوڑ دیا وہ ایسی کتاب منافق لکھ دیا گیا جو نہ مٹے گی نہ بدلی جائے گی۔ اگر کبھی نماز جمعہ رہ جائے، مثلا سفر میں ہو یا مرض کی وجہ سے نہ پڑھ سکے تو اس کی جگہ ظہر پڑھے، اور اگر قصداً نماز جمعہ چھوڑ دے تو اس کی جگہ بھی نماز ظہر پڑھے۔ نمبر 6، جب سے بالغ ہوئے ہیں فرض نمازیں اور واجب وتر کتنے قضا کیے، ان سب کا حساب لگا کر سب کو ادا کریں۔ اتنا حساب لگائیں کہ دل یہ کہہ دے کہ اس سے زیادہ نمازیں قضا نہ ہوئی ہوں گی، پھر جلد سے جلد انہیں ادا کریں۔ ایک دن کی 20 رکعت ہوتی ہیں، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، 3 وتر، 2 فجر۔ 20 رکعت 20 منٹ میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ جب 5 نماز سے زیادہ قضا ہوں تو ترتیب لازم نہیں ہے اور نہ قضا نمازوں کا کوئی وقت مقرر ہے۔ جو لوگ مالدار ہیں پابندی سے ہر سال اسلامی سال گزر جانے پر زکوٰۃ ادا کریں۔ اس میں انگریزی مہینوں کا اعتبار نہیں ہے۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے کوئی بڑا مالدار ہونا ضروری نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے واجبات بھی مال سے متعلق ہیں، مثلا صدقہ فطر ادا کرنا اور عید الاضحیٰ میں قربانی کرنا اور بیوی بچوں پر والدین پر قواعد شرعیہ کے مطابق خرچ کرنا۔ اگر قسم توڑ دی ہو تو اس کا کفارہ دینا، ان سب کی ادائیگی بھی لازم ہے۔ فرض، زکوٰۃ اور دوسرے مالی حقوق اور واجبات ادا کرتے ہوئے نفلی صدقہ بھی کرتے رہیں اور خیر کے کاموں میں خرچ کریں۔ قیامت کے دن فرائض اور واجبات اور نوافل سب ہی نجات اور رفع درجات میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ اور عام صدقے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ دوزخ کی آگ سے بچو، اگرچہ آدھی کھجور ہی دے دو، وہ بھی نہ پاؤ تو اچھا کلمہ ہی کہہ دو۔ کوئی بھی نیک کام جو اللہ کے لیے کیا ہو قیامت کے دن کام دے گا، جہاں چھوٹی سی چھوٹی نیکی کی بھی ضرورت ہوگی۔ رمضان المبارک کے روزے پابندی سے رکھیں، جن بچوں کو طاقت ہو ان سے بھی رکھوائیں۔ نفل روزوں کی بڑی اہمیت ہے۔ اسلامی مہینوں کی 13، 14، 15 تاریخوں کے روزے رکھنے اور پیر و جمعرات کے روزے رکھنے اور ماہ شوال میں 6 روزے رکھنے اور ذی الحجہ کی 9 تاریخ اور محرم کی 10 تاریخ کو نفلی روزے رکھنے کی بھی بہت فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اور جن لوگوں پر حج فرض ہے، حج کی ادائیگی میں جلدی کریں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جسے حج کرنے سے کوئی مجبوری یا ظالم بادشاہ نہ روکے، پھر وہ حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی ہو کر مر جائے تو چاہے نصرانی ہو کر مر جائے۔ بہت سے لوگوں پر حج فرض ہو جاتا ہے، دنیا داری کے قصوں میں دیر لگائے رہتے ہیں اور بعض مرتبہ حج کی ادائیگی سے پہلے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے۔ نمبر 10، قرآن شریف کی تلاوت کریں۔ قرآن شریف کو باقاعدگی سے پڑھیں۔ روزانہ پارہ 2 پارہ تلاوت کرو۔ قرآن مجید کا ہر حرف پڑھنے پر ایک نیکی ملتی ہے جو 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ بچوں سے بھی پڑھوائیں۔ صبح کو سورہ یاسین پڑھیں۔ اس کے پڑھنے سے 10 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ قرآن شریف صحیح پڑھنا سیکھیں اور تمام حروف صحیح ادا کریں۔
نمبر 11 اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہر وقت تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں ایک مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ دوں تو مجھے ساری دنیا سے زیادہ پیارا ہے جس پر سورج نکلتا ہے۔ تو مسلمانوں اپنی زندگی ضائع نہ کرو، وقت برباد نہ کرو، ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہو، کوئی مجلس ذکر سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے خالی نہ رہے۔ ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرو، مسنون دعائیں یاد کرو اور مختلف اوقات کے مطابق پڑھا کرو۔ ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں، اور یہ سوتے وقت بھی پڑھیں۔ سب مسلمان میل محبت اور آپس میں ایک دوسرے کی ہمدردی، مدد اور معاونت کریں اور خدمت کے ساتھ زندگی گزاریں، چھوٹوں پر شفقت کریں، بڑوں کا اکرام کریں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مومنوں کو آپس میں رحم کرنے اور محبت و شفقت رکھنے میں ایک جسم کی طرح دیکھو گے۔ وہ اس طرح ہوں گے جیسے ایک ہی جسم ہوتا ہے کہ جب ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بے خوابی اور بخار میں مبتلا رہتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں کہ اگر سر میں تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے کسی امتی کی شرعی حاجت پوری کر دی تاکہ اس کو خوش کرے تو اس نے مجھ کو خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ کو خوش کیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ اور اس کے ساتھ سب مرد اور عورت وہ لباس پہنے جو اسلام نے ان کے لیے تجویز کیا ہے۔ ستر ڈھکنے والی حیا والا لباس ہو، مرد ٹخنے سے اونچا کپڑا پہنے، پتلون پہنے تو ٹخنے سے نیچے نہ ہو اور اس پر اوپر سے نیچا کرتا پہنے۔ عورتیں موٹا لباس پہنیں، موٹے دوپٹے اوڑھیں، نامحرموں کے ساتھ بے پردہ ہو کر نہ آئیں، جہاں تک ہو سکے گھروں میں رہیں، گھروں سے نکلیں تو بے پردہ نہ ہوں، برقعے چمکیلے فیشن والے نہ ہوں۔ نمبر 14 حقوق و لباد کی ادائیگی کی فکر کریں، خوب غور کریں کہ مجھ پر کس کا کیا حق ہے۔ جس کسی کا کوئی مالی حق ہو، مثلا کسی کا قرض رہ گیا ہو یا خیانت کی ہو یا بلا اجازت کچھ لے لیا ہو، صاحب حق کو معلوم ہو یا نہ ہو، یاد ہو یا نہ ہو، خود سے جا کر ادا کریں۔ اور جس کسی کی غیبت کی ہو یا غیبت سنی ہو یا کسی پر تہمت رکھی ہو، اسے پتہ چل گیا ہو تو معافی مانگیں، ورنہ اس کے لیے اتنا استغفار کریں کہ دل گواہی دے کہ اس کا حق ادا ہو گیا۔ حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہے۔ آخرت میں حقداروں کو اپنے نیکیاں دینی پڑیں گی، اگر اپنی نیکیوں سے پورا نہ پڑا تو ان کے گناہ اپنے سر لینے ہوں گے اور اس طرح دوزخ میں جانا ہوگا۔ خوب فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ ماؤں اور بہنوں کو میراث کا حصہ نہ دینے والے غور کریں۔ نمبر 15 حلال کمائیں، حلال کھائیں۔ جو آمدنی کے ذرائع ہیں ان کے بارے میں علماء سے معلوم کریں کہ یہ حلال ہے یا نہیں۔ رشوتیں نہ لیں، سودی کاروبار سے قطعاً سختی کے ساتھ پرہیز کریں۔ اور نمبر 16 دل کو شرکیہ اور کفری عقائد سے، ریاکاری کے جذبات سے اور غیر شرعی دشمنی سے، حسد، بغض، کینہ اور تکبر اور غرور سے، اور دماغ کو بری باتوں کے سوچنے سے، ہاتھوں کو حرام کمانے اور ناپ تول میں کمی کرنے سے، چوری، خیانت اور ڈکیتی سے، پاؤں کو گناہوں کی طرف چل کر جانے سے، آنکھوں کو بدنظری سے، شرمگاہ کو اس کے خاص گناہ سے، اور کانوں کو گانا بجانے سننے اور غیبت سننے سے،
اور ہر بری بات کے سننے سے، زبان کو غیبت کرنے سے، کسی پر تہمت دھرنے سے، الزام لگانے، غیبت لگانے، عیب لگانے، جھوٹ بولنے، گالی دینے، جھوٹی قسم کھانے سے، لایانی باتوں سے، اور پیٹ کو حرام غذا سے، اور سارے جسم کو ہر گناہ سے محفوظ رکھیں۔ نمبر 17، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں۔ شکل و صورت، وضع و قطع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اختیار کریں۔ آپ کی داڑھی مبارک گھنی تھی جو سینے مبارک پر پھیلی ہوئی تھی، خوب سمجھ لیں، اور دشمنوں کی طرف مائل نہ ہوں۔ اپنی اولاد کو قرآن مجید حفظ کرائیں، علم دین پڑھائیں۔ جب اولاد بالغ ہو جائے تو شادی کریں جو سنت کے مطابق ہو، سادہ ہو، ریاکاری اور دنیا داری کے طریقے پر نہ ہو، قرض لے کر نہ ہو۔ لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے دیندار جوڑا تلاش کریں اور علماء کرام کی مجلسوں میں جایا کریں۔ اپنی اولاد کو بھی لے جایا کریں، نیک بندوں سے تعلق رکھیں، ان کے پاس اٹھا بیٹھا کریں۔ اہل سنت حضرات علماء کرام کی کتابیں پڑھا کریں تاکہ دنیا کی محبت کم ہو اور دل میں آخرت کی محبت جگہ پکڑے۔ اگر کوئی مرشد کامل متبع سنت مل جائے جو متقی ہو، اس سے بیعت ہو جائیں اور گناہوں سے پکی توبہ کریں، اور جب گناہ ہو جائے تو جلدی توبہ کی طرف متوجہ ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام عقائد، عبادات، اعمال صالحہ، اخلاق حسنہ اور آداب عالیہ کا نام ہے۔ جب کوئی شخص اسلام قبول کر لے اور یوں کہے کہ میں مسلمان ہوں، اس پر لازم ہے کہ پورے اسلام کو قبول کرے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آج کل لوگوں نے یہ طریقہ نکالا ہے کہ مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی ہے، لیکن اسلام کے ارکان اور اعمال اور اخلاق اور عادات سے غفلت بھی برتتے ہیں اور پیچھے بھی ہٹتے ہیں۔ دعویٰ کچھ اور، عمل کچھ اور، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ جب مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، تو پوری طرح اسلام پر عمل کرنا لازم ہے۔ اس مضمون کو آپس میں ایک دوسرے کو سنائیں اور عمل پر آمادہ کریں۔ نمبر 1، اسلامی عقائد سیکھیں۔ اہل سنت والجماعت کے عقائد معلوم کریں اور انہی کو اپنا عقیدہ بنائیں۔ جتنے بھی یہ گمراہ فرقے ہیں، مثلاً شیعہ، قادیانی، آغا خانی، بوہری، ان سب سے دور رہیں اور بدعات سے مکمل پرہیز کریں۔ نمبر 2، ہر عاقل بالغ مسلمان پر مرد ہو یا عورت 5 نمازیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء فرض ہیں۔ ان کو گھر پر ہوتے ہوئے اور سفر میں، مرض میں، تجارت کرتے ہوئے، نوکری میں لگے ہوئے ہر حال میں ادا کریں۔ وتر کی نماز عشاء کے فرضوں کے بعد پڑھنا واجب ہے، اس کو بھی کبھی قضا نہ ہونے دیں۔ عورتیں گھروں میں اور مرد مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے ایک نماز کا ثواب 27 گنا کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز کی پابندی کی، اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا اور اس کے ایمان کی دلیل اور اس کی نجات کا سامان ہوگی، اور جس نے نماز کی پابندی نہ کی، اس کے لیے نماز نہ نور ہوگی، نہ اس کے ایمان کی دلیل ہوگی، نہ نجات کا سامان ہوگی، اور قیامت کے روز یہ شخص قارون اور فرعون اور اس کے وزیر حامان اور مشہور مشرک ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ وطروں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وطر پڑھنا ضروری ہے، جو شخص وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور سنت مؤکدہ کے بارے میں فرمایا کہ جس نے دن رات میں 12 رکعتیں پڑھ لیں، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جائے گا۔ 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 رکعتیں ظہر کے بعد، 2 رکعتیں مغرب کے بعد، 2 رکعتیں عشاء کے بعد اور 2 رکعتیں فجر سے پہلے۔ ان کے علاوہ عصر سے پہلے کی جو 4 رکعتیں سنت غیر مؤکدہ ہیں،
ان کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں یوں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے۔ نفل نمازوں کی بھی بڑی اہمیت ہے، جس میں نماز تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، اشراق، چاشت، تہجد اور مغرب کے بعد کی نفلیں بھی آ جاتی ہیں۔ نفل نمازوں کا ذخیرہ بھی ساتھ لے کر جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ نماز ٹھیک نکلی تو کامیاب بامراد ہوگا، اور نماز خراب نکلی تو محروم اور نامراد ہوگا۔ پھر اگر کچھ فرائض میں کچھ کمی رہ گئی تو پروردگار عالم جل جلالہ کا فرمان ہوگا کہ دیکھو کیا میرے بندے کے کچھ نوافل بھی ہیں۔ پھر نوافل کے ذریعے فرائض کی کمی پوری کر دی جائے گی۔ پھر زکوٰۃ کا بھی اسی طرح حساب ہوگا، پھر دوسرے اعمال کا بھی اسی طرح حساب ہوگا۔ نمبر 3، اپنی نمازیں درست کریں، صحیح طریقے پر یاد کریں اور بچوں کو بھی صحیح طریقے پر نمازیں سکھائیں اور یاد کرائیں۔ تمام حروف کو صحیح طریقے پر ادا کرنا لازم ہے۔ بہت سے لوگوں کو زندگی بھر صحیح کلمہ بھی یاد نہیں ہوتا اور نمازیں بھی غلط ملت پڑھتے ہیں، اس میں آخرت کا بڑا خسارہ ہے۔ نمبر 4، بچوں کو نمازیں سکھانے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو۔ جب وہ 7 برس کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان پر سختی کریں، ان کو ڈرائیں، ان کو ماریں۔ جب 10 برس کے ہو جائیں اور 10 برس کی عمر ہو جانے پر ان کے بستر بھی علیحدہ کر دیں، ایک دوسرے کے ساتھ نہ سلاؤ۔ نماز جمعہ کا خاص اہتمام کریں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف روانہ ہو جایا کرو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بغیر مجبوری کے جمعہ چھوڑ دیا وہ ایسی کتاب منافق لکھ دیا گیا جو نہ مٹے گی نہ بدلی جائے گی۔ اگر کبھی نماز جمعہ رہ جائے، مثلا سفر میں ہو یا مرض کی وجہ سے نہ پڑھ سکے تو اس کی جگہ ظہر پڑھے، اور اگر قصداً نماز جمعہ چھوڑ دے تو اس کی جگہ بھی نماز ظہر پڑھے۔ نمبر 6، جب سے بالغ ہوئے ہیں فرض نمازیں اور واجب وتر کتنے قضا کیے، ان سب کا حساب لگا کر سب کو ادا کریں۔ اتنا حساب لگائیں کہ دل یہ کہہ دے کہ اس سے زیادہ نمازیں قضا نہ ہوئی ہوں گی، پھر جلد سے جلد انہیں ادا کریں۔ ایک دن کی 20 رکعت ہوتی ہیں، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، 3 وتر، 2 فجر۔ 20 رکعت 20 منٹ میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ جب 5 نماز سے زیادہ قضا ہوں تو ترتیب لازم نہیں ہے اور نہ قضا نمازوں کا کوئی وقت مقرر ہے۔ جو لوگ مالدار ہیں پابندی سے ہر سال اسلامی سال گزر جانے پر زکوٰۃ ادا کریں۔ اس میں انگریزی مہینوں کا اعتبار نہیں ہے۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے کوئی بڑا مالدار ہونا ضروری نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے واجبات بھی مال سے متعلق ہیں، مثلا صدقہ فطر ادا کرنا اور عید الاضحیٰ میں قربانی کرنا اور بیوی بچوں پر والدین پر قواعد شرعیہ کے مطابق خرچ کرنا۔ اگر قسم توڑ دی ہو تو اس کا کفارہ دینا، ان سب کی ادائیگی بھی لازم ہے۔ فرض، زکوٰۃ اور دوسرے مالی حقوق اور واجبات ادا کرتے ہوئے نفلی صدقہ بھی کرتے رہیں اور خیر کے کاموں میں خرچ کریں۔ قیامت کے دن فرائض اور واجبات اور نوافل سب ہی نجات اور رفع درجات میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ اور عام صدقے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ دوزخ کی آگ سے بچو، اگرچہ آدھی کھجور ہی دے دو، وہ بھی نہ پاؤ تو اچھا کلمہ ہی کہہ دو۔ کوئی بھی نیک کام جو اللہ کے لیے کیا ہو قیامت کے دن کام دے گا، جہاں چھوٹی سی چھوٹی نیکی کی بھی ضرورت ہوگی۔ رمضان المبارک کے روزے پابندی سے رکھیں، جن بچوں کو طاقت ہو ان سے بھی رکھوائیں۔ نفل روزوں کی بڑی اہمیت ہے۔ اسلامی مہینوں کی 13، 14، 15 تاریخوں کے روزے رکھنے اور پیر و جمعرات کے روزے رکھنے اور ماہ شوال میں 6 روزے رکھنے
اور ذی الحجہ کی 9 تاریخ اور محرم کی 10 تاریخ کو نفلی روزے رکھنے کی بھی بہت فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اور جن لوگوں پر حج فرض ہے حج کی ادائیگی میں جلدی کریں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جسے حج کرنے سے کوئی مجبوری یا ظالم بادشاہ نہ روکے پھر وہ حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی ہو کر مر جائے تو چاہے نصرانی ہو کر مر جائے۔ بہت سے لوگوں پر حج فرض ہو جاتا ہے، دنیا داری کے قصوں میں دیر لگائے رہتے ہیں اور بعض مرتبہ حج کی ادائیگی سے پہلے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے۔ نمبر 10، قرآن شریف کی تلاوت کریں۔ قرآن شریف کو باقاعدگی سے پڑھیں۔ روزانہ پارہ 2 پارہ تلاوت کرو۔ قرآن مجید کا ہر حرف پڑھنے پر ایک نیکی ملتی ہے جو 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ بچوں سے بھی پڑھوائیں۔ صبح کو سورہ یاسین پڑھیں۔ اس کے پڑھنے سے 10 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ قرآن شریف صحیح پڑھنا سیکھیں اور تمام حروف صحیح ادا کریں۔ نمبر 11، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہر وقت تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں ایک مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ دوں تو مجھے ساری دنیا سے زیادہ پیارا ہے جس پر سورج نکلتا ہے۔ تو مسلمانوں، اپنی زندگی ضائع نہ کرو، وقت برباد نہ کرو، ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہو، کوئی مجلس ذکر سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے خالی نہ رہے۔ ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرو، مسنون دعائیں یاد کرو اور مختلف اوقات کے مطابق پڑھا کرو۔ ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں، اور یہ سوتے وقت بھی پڑھیں۔ سب مسلمان میل محبت اور آپس میں ایک دوسرے کی ہمدردی، مدد اور معاونت کریں اور خدمت کے ساتھ زندگی گزاریں، چھوٹوں پر شفقت کریں، بڑوں کا اکرام کریں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مومنوں کو آپس میں رحم کرنے اور محبت و شفقت رکھنے میں ایک جسم کی طرح دیکھو گے۔ وہ اس طرح ہوں گے جیسے ایک ہی جسم ہوتا ہے کہ جب ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بے خوابی اور بخار میں مبتلا رہتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں کہ اگر سر میں تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے کسی امتی کی شرعی حاجت پوری کر دی تاکہ اس کو خوش کرے تو اس نے مجھ کو خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ کو خوش کیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ اور اس کے ساتھ سب مرد اور عورت وہ لباس پہنے جو اسلام نے ان کے لیے تجویز کیا ہے۔ ستر ڈھکنے والی حیا والا لباس ہو، مرد ٹخنے سے اونچا کپڑا پہنے، پتلون پہنے تو ٹخنے سے نیچے نہ ہو اور اس پر اوپر سے نیچا کرتا پہنے۔ عورتیں موٹا لباس پہنیں، موٹے دوپٹے اوڑھیں، نامحرموں کے ساتھ بے پردہ ہو کر نہ آئیں، جہاں تک ہو سکے گھروں میں رہیں، گھروں سے نکلیں تو بے پردہ نہ ہوں، برقعے چمکیلے فیشن والے نہ ہوں۔ نمبر 14، حقوق و لباس کی ادائیگی کی فکر کریں، خوب غور کریں کہ مجھ پر کس کا کیا حق ہے۔ جس کسی کا کوئی مالی حق ہو، مثلا کسی کا قرض رہ گیا ہو یا خیانت کی ہو یا بلا اجازت کچھ لے لیا ہو، صاحب حق کو معلوم ہو یا نہ ہو، یاد ہو یا نہ ہو، خود سے جا کر ادا کریں۔ اور جس کسی کی غیبت کی ہو یا غیبت سنی ہو یا کسی پر تہمت رکھی ہو، اسے پتہ چل گیا ہو تو معافی مانگیں، ورنہ اس کے لیے اتنا استغفار کریں کہ دل گواہی دے کہ اس کا حق ادا ہو گیا۔
حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہے۔ آخرت میں حقداروں کو اپنے نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اگر اپنی نیکیوں سے پورا نہ پڑا تو ان کے گناہ اپنے سر لینے ہوں گے اور اس طرح دوزخ میں جانا ہوگا۔ خوب فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ ماؤں اور بہنوں کو میراث کا حصہ نہ دینے والے غور کریں۔ نمبر 15، حلال کمائیں، حلال کھائیں۔ جو آمدنی کے ذرائع ہیں ان کے بارے میں علماء سے معلوم کریں کہ یہ حلال ہے یا نہیں۔ رشوتیں نہ لیں۔ سودی کاروبار سے قطعاً سختی کے ساتھ پرہیز کریں۔ اور نمبر 16، دل کو شرکیہ اور کفری عقائد سے، ریاکاری کے جذبات سے اور غیر شرعی دشمنی سے، حسد، بغض، کینہ اور تکبر اور غرور سے، اور دماغ کو بری باتوں کے سوچنے سے، ہاتھوں کو حرام کمانے اور ناپ تول میں کمی کرنے سے، چوری، خیانت اور ڈکیتی سے، پاؤں کو گناہوں کی طرف چل کر جانے سے، آنکھوں کو بدنظری سے، شرمگاہ کو اس کے خاص گناہ سے، اور کانوں کو گانا بجانے سننے اور غیبت سننے سے اور ہر بری بات کے سننے سے، زبان کو غیبت کرنے سے، کسی پر تہمت دھرنے سے، الزام لگانے، غیبت لگانے، عیب لگانے، جھوٹ بولنے، گالی دینے، جھوٹی قسم کھانے سے، لایانی باتوں سے، اور پیٹ کو حرام غذا سے، اور سارے جسم کو ہر گناہ سے محفوظ رکھیں۔ نمبر 17، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں۔ شکل و صورت، وضع و قطع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اختیار کریں۔ آپ کی داڑھی مبارک گھنی تھی جو سینے مبارک پر پھیلی ہوئی تھی، خوب سمجھ لیں، اور دشمنوں کی طرف مائل نہ ہوں۔ اپنی اولاد کو قرآن مجید حفظ کرائیں، علم دین پڑھائیں۔ جب اولاد بالغ ہو جائے تو شادی کریں جو سنت کے مطابق ہو، سادہ ہو، ریاکاری اور دنیا داری کے طریقے پر نہ ہو، قرض لے کر نہ ہو۔ لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے دیندار جوڑا تلاش کریں اور علماء کرام کی مجلسوں میں جایا کریں۔ اپنی اولاد کو بھی لے جایا کریں۔ نیک بندوں سے تعلق رکھیں، ان کے پاس اٹھا بیٹھا کریں۔ اہل سنت حضرات، علماء کرام کی کتابیں پڑھا کریں تاکہ دنیا کی محبت کم ہو اور دل میں آخرت کی محبت جگہ پکڑے۔ اگر کوئی مرشد کامل متبع سنت مل جائے جو متقی ہو، اس سے بیعت ہو جائیں اور گناہوں سے پکی توبہ کریں، اور جب گناہ ہو جائے تو جلدی توبہ کی طرف متوجہ ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔